سخت سردی کی وجہ سے ماسٹر صاحب سین میں کانپ رہے تھے اور ان کے پوتے ارد گرد بیٹھ کر ہنس رہے تھے کہ آج رات بڈھا مر جائے گا۔ یہ الفاظ سن کر ماسٹر زارو کی طرح آنسو بہانے لگے اور اگلی صبح بہو سے کہنے لگے، مجھے کوئی گرم چادر دے دیا کرو، رات کو کافی سردی ہوتی ہے۔ بہو بولی، گرم چادر چاہیے تو مزدوری کر کے کماؤ، ورنہ جو روٹی مل رہی ہے اس سے بھی جاؤ گے۔ کچھ دن گزرے تو ماسٹر نے بوریاں سلائی کر کے بستر بنایا اور اوڑھ کر سو رہے تھے اور بچے ہنس رہے تھے کہ اچانک ماسٹر صاحب کا بیٹا گھر آیا تو جب بوری ہٹائی تو اس کی روح کانپ گئی۔ کیا ہوا بڈھے؟ کچھ زیادہ ہی سردی لگ رہی ہے، لگتا ہے جیسے کانپ رہا ہے۔ ماسٹر صاحب کے پوتے نے مصنوعی ہمدردی جتاتے ہوئے ان کا مذاق اڑایا تو وہ سر جھکا کر خاموش بیٹھ گئے۔ سخت قہر آلود سردی تھی اور وہ صحن میں بیٹھے تھے۔ سرد ہوا یوں جسم میں گھس رہی تھی جیسے کسی نے برف کا تیز پھکا ان کی ہڈیوں تک پہنچا دیا ہو۔ وہ پوری طرح کانپ رہے تھے۔ بوڑھی ہڈیاں اب پہلے جیسے مضبوط نہیں تھیں، ان میں سردی برداشت کرنے کی طاقت باقی نہیں رہی تھی۔ مگر زندگی کی سختیوں نے انہیں یہ دن بھی دکھا دیے تھے کہ اتنی شدید سردی میں انہیں کوئی جھونپڑی تک میسر نہیں تھی۔ وہ اسی وسیع گھر کے صحن میں پوری رات گزارنے پر مجبور تھے، جہاں کبھی وہ خود بادشاہوں کی طرح رہا کرتے تھے۔ پوتا پوتی ان کے درد کو سمجھنے کی بجائے روز شام کو ان کے گرد بیٹھ کر ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ سب نے گرم کپڑے پہن رکھے تھے، اون کی چادریں اوڑھی ہوئی تھیں، کسی کو سردی کا احساس تک نہ تھا، مگر ایک وہ تھے جو ایک سیدھے سے پرانے سوٹ میں ٹھٹھرتے رہتے تھے۔ ان کے لاغر وجود پر سردی ایسے حملہ کرتی تھی جیسے جان بوجھ کر ان کی بے بسی کا مذاق بنا رہی ہو۔ ایک پوتے کی بات سن کر دوسرے بھی قریب آ بیٹھے اور طرح طرح کے جملے کسنے لگے۔ ایک پوتا ہنستے ہوئے بولا، آج دیکھنا، یہ بڈھا سردی کی شدت سے مر جائے گا اور صبح اکڑا پڑا ہوگا، اس کا منہ کھلا ہوگا، دانت باہر جھانک رہے ہوں گے۔ پھر وہ خود ہی رک کر ہنس پڑا، کہنے لگا، ارے میں بھی کیا بات کر رہا ہوں، ان کے تو دانت ہیں ہی نہیں۔ اس بات پر سارے پوتے کھلکھلا کر ہنسنے لگے۔ پورا صحن ان کی ہنسی سے گونج اٹھا، مگر ماسٹر صاحب کے دل میں ایک اور زخم اتر گیا۔ وہ اپنی میلی آنکھوں سے آنسو پونچھتے رہے۔ پوری زندگی محنت مشقت میں گزار دی تھی، کبھی اپنی خواہش پوری نہیں کی تھی، اپنی اولاد کو آرام دینے کے لیے ہر وقت کمر توڑ کر کام کیا تھا، مگر آج جب بڑھاپا آیا تو انہیں حقارت اور تمسخر کے سوا کچھ نہ ملا۔ رات بھر وہ سردی سے ٹھٹھرتے رہے، ہاتھ پاؤں سن ہوتے رہے، پورا جسم اکڑ گیا تھا۔ گھر کے سب لوگ اپنے اپنے گرم کمروں میں آرام سے سو رہے تھے۔ صحن کی بتی بجھی رہی اور وہ اندھیرے میں سردی سے لڑتے رہے۔ ان کا وجود کپ کپاتے ہوئے بھی چپ چاپ بیٹھا رہا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ کوئی دروازہ کھول کر نہیں آنے والا۔ اگلی صبح جب بہو صحن میں آئی تو ماسٹر صاحب نے اسے دیکھتے ہی ہاتھ جوڑ دیے۔ کمزور سی آواز میں بولے، بیٹی مجھے کوئی گرم چادر دے دو، رات کو بہت سردی لگتی ہے، میں وہ چادر اوڑھ کر سو جایا کروں گا، سردی کم ہو جائے گی، میری بوڑھی ہڈیاں اب یہ موسم برداشت نہیں کر سکتی۔ بہو نے سختی سے ان کی طرف گھورا اور غصے سے بولی، اگر چادر لینی ہے تو ایک کام کرو، باہر جا کر محنت مزدوری کرو اور اپنی چادر خود خرید کر لاؤ، زیادہ پھیلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر زیادہ مانگ شروع کر دی تو ایسا نہ ہو کہ جو روٹی ابھی مل رہی ہے وہ بھی بند ہو جائے، جو مل رہا ہے اسی پر گزارا کرو، ساری زندگی تو میرے میاں نے تمہاری خدمت کی ہے، اب اور کتنا کریں، مجھے اپنے بچوں کی بھی دیکھ بھال کرنی ہے، یا تمہیں ہی دیکھوں۔ اس کی بات نے ماسٹر صاحب کے دل کو چیر کر رکھ دیا۔ وہ خاموشی سے سر جھکا کر بیٹھ گئے۔ ان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ جانتے تھے کہ بہو سے بحث کا کوئی فائدہ نہیں، لیکن دل تو آخر دل ہوتا ہے، وہ بھی چاہتا ہے کہ کوئی ایک بار محبت سے پوچھ لے، بابا سردی لگ رہی ہے، آ کر اندر سو جائیں، مگر کوئی نہیں کہتا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے دھوپ کچھ بہتر نکلنے لگی تھی۔ وہ صبح سویرے صحن میں ایک چھوٹی سی آگ جلا کر ہاتھ تاپتے تھے۔ وہ خود کو بہت چھوٹا محسوس کرنے لگے تھے، مگر جب حالات ہی انسان کو روندھ ڈالیں تو دل کی دیواریں بھی گرنے لگتی ہیں۔ ایک دن ان کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو وہ گھر سے باہر نکل گئے۔
पूरा दिन वापस ना लौटे। सबको लगा शायद किसी को साथ मिला होगा, मगर शाम को लौटे तो इनके हाथों में बोरियों का एक छोटा सा गट्ठा था। वो खामोशी से सहन के एक कोने में बैठ गए। अगले दिन वो सारा वक्त इन्हीं बोरियों को सिलाई करते रहे। इनके बूढ़े हाथ कांप रहे थे, मगर चेहरे पर एक अजीब सा इत्मीनान था, जैसे वो अपनी छोटी सी जिंदगी के लिए आखिरी सहारा तैयार कर रहे हों। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने इन बोरियों को जोड़कर एक बिस्तर की शक्ल दे दी। शाम तक वो बिस्तर बनकर तैयार हो गया था। वो इसे देखते रहे। इनकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे किसी ने इन्हें दुनिया की सबसे कीमती चीज दे दी हो। रात को वो यही बिस्तर लेकर सहन की एक तरफ लेट गए। मट्टी और बोरियों की इस सख्त सी तह में भी इन्हें सुकून महसूस हुआ, क्योंकि ये बिस्तर इनका अपना था, इनके हाथों की मेहनत का नतीजा था। इन्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं रही थी। मगर पोते और पोतियां फिर भी बाज ना आए। वो इस बिस्तर को देखकर पहले हंसे और फिर तरह तरह के मजाक करने लगे। कोई कहता ये बुढ़ा पागल हो गया है, अब बोरियों पर सोएगा। कोई कहता इसे कहीं भी चैन नहीं आता, जिंदगी को 4 दिन मजीद बढ़ाने के लिए क्या कुछ करता फिर रहा है। बरसों हो गए बूढ़े को इस दुनिया में आए हुए, मगर मरने का दिल ही नहीं करता, इसलिए अपने लिए आराम और आसाइशें ढूंढ रहा है। मगर मास्टर साहब ने कुछ ना कहा। इन्हें सिर्फ इतना मालूम था कि इस बिस्तर ने इनकी रातों की अजियत कम करनी है। वो जानते थे कि अब कम दिन की जिंदगी बाकी है, मगर वो ये भी जानते थे कि वो अपनी जिंदगी के आखिरी दिन इस कदर ज्यादा अजियत में नहीं गुजार सकते। इंसान को कभी कभार खुद ही अपने लिए आसरा बनाना पड़ता है, चाहे वो बोरियों का बिस्तर ही क्यों ना हो। अपने लिए खुद ही बनाना पड़ता है, कोई किसी के काम नहीं आता। अंधेरे में तो अपना साया भी साथ छोड़ देता है, फिर खून के रिश्तों से भी इंसान क्या ही उम्मीद रखे। बोरियां सीकर बनाया हुआ बिस्तर कुछ दिन मास्टर साहब के लिए सहारा बना रहा, मगर सर्दी की शिद्दत बदस्तूर बढ़ती जा रही थी। इनका लाग़र जिस्म अब हर सुबह पहले से ज्यादा थक कर जागता था। सांस फूलती थी, चलने में बेहद दिक्कत होती थी, हाथ पांव अक्सर सुन्न हो जाते थे। वो सुबह होते ही आहिस्ता आहिस्ता अपने बिस्तर से उठते और ठंडी जमीन पर लड़खड़ाते कदमों से बैठ जाते। इनके चेहरे पर वो थकन गालिब आने लगी थी जो बुढ़ापे से ज्यादा बेरुखी की होती थी। घर के अफराद अपनी जिंदगियों में मसरूफ थे, कोई इनसे पूछता तक ना था कि सारी रात कैसी गुजरी। खाना पहले से भी कम मिलने लगा था, कभी आधी रोटी मिलती थी तो कभी सूखी, कभी बचा हुआ सालन थोड़ा सा रख दिया जाता था, कभी सिर्फ पानी में भीगी रोटी इनके आगे रख दी जाती थी। वो चुपचाप खा लेते थे, क्योंकि भूख और बेइज्जती में अब वो फर्क महसूस ना करते थे। इनका जिस्म कमजोर होता जा रहा था। वो अक्सर सहन की दीवार से टेक लगाकर बैठे रहते, आंखें बंद करके देर तक सांस लेते रहते। सर्दी इनकी हड्डियों में घुसकर जैसे जड़ पकड़ चुकी थी। नींद पूरी ना होती थी, खाना कम मिलता था, बात करने वाला कोई ना था। इनके चेहरे पर अब बीमार बूढ़े की नहीं, बल्कि अकेले इंसान की थकन नुमाया होने लगी थी। एक दो बार उन्होंने बहू से कहने की कोशिश की कि बेटी, अगर थोड़ा सा गर्म पानी मिल जाए तो मैं हाथ पांव धो लूं। मेरी तबीयत बहुत खराब है, शदीद बुखार होता है, ठंडे पानी में हाथ नहीं डाल सकता। मगर बहू ने गुस्से से कहा कि अपनी बीमारियों का तस्करा मत किया करो, घर में पहले ही बहुत काम होता है, यहाँ कोई तुम्हें दिन रात सर पर उठाकर नहीं रखेगा, जो भी काम होता है खुद किया करो। मास्टर साहब फिर खामोश हो गए। वो जानते थे कि अब जबान खोलने से भी इन्हें कुछ नहीं मिलने वाला। कुछ दिन बाद इनकी हालत मजीद खराब होने लगी। वो चलते चलते रुक जाते, सांस फूल जाती, सीने में दर्द सा उठता, मगर इन्हें फिर भी वही बोरियों वाला बिस्तर मिला था और वही थोड़ी सी रोटी। एक रात तो वो रोटी भी ना मिली। बहू ने सख्त लहजे में कह दिया था कि आज बहुत काम है, इनके लिए खाना बनाने का वक्त नहीं। मास्टर साहब ने रात खाली पेट गुजार दी। अगली सुबह जब भूख ज्यादा लगी तो उन्होंने थोड़े लरसते हुए हाथों से दरवाजे के करीब जाकर कहा, बेटी, आज जरा खाना थोड़ा ज्यादा दे देना। रात कुछ नहीं खाया, तबीयत भी ठीक नहीं। बहू ने हाथ रोककर सख्त सर्द लहजे में कहा,
اب تم کھانے کی فرمائشیں کرو گے؟ تمہیں لگتا کیا ہے گھر میں کوئی سروس سینٹر کھول کر بیٹھا ہے؟ جو ملا تھا وہی کافی تھا۔ اگر زیادہ چاہیے تو باہر جا کر مزدوری کرو اور اپنا کھانا خود لے کر آؤ۔ آج سے یاد رکھنا تمہارے لیے کوئی کھانا نہیں بنے گا، جو بچے گا وہی ملے گا، ورنہ کچھ بھی نہیں۔ یہ کہہ کر وہ اندر چلی گئی۔ ماسٹر صاحب دروازے کے پاس کھڑے رہے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو نکل کر جھریوں میں کہیں گم ہو گئے۔ وہ واپس اپنے بستر کی طرف آئے، مگر جسم میں اتنی طاقت نہ تھی کہ فوراً بیٹھ سکیں۔ کانپتے ہوئے آہستہ آہستہ بیٹھے اور سر دیوار سے لگا کر آنکھیں بند کر لیں۔ بھوک تیز تھی، کمزوری بڑھتی جا رہی تھی، ان کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا آنے لگا۔ وہ کچھ دیر یوں ہی بیٹھے رہے، پھر شدت سے کھانسی اٹھنے لگی، گلے میں جلن ہوئی، سانس پھولنے لگا۔ سرد ہوا ان کے جسم کو یوں کاٹ رہی تھی جیسے کسی نے انہیں بے دردی سے بے نقاب کر کے سردی کے حوالے کر دیا ہو۔ اسی لمحے انہیں اپنی جوانی یاد آ گئی، وہ دن جب وہ صبح سے شام تک محنت کرتے تھے، محنت ایسی کہ بدن پسینے سے تر ہو جاتا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کے لیے پوری پوری رات جاگ کر محنت کرتے تھے، بیٹے کی پڑھائی کے لیے پیسے جمع کرتے تھے، اس کے شوق پورے کرتے تھے، اس کے لیے جوتے خریدتے، اسکول کی فیس دیتے، اسے ہر وہ سہولت دیتے جو ایک باپ دے سکتا تھا۔ انہوں نے کبھی بیٹے سے ایک کپڑے کی فرمائش تک نہیں کی تھی۔ وہ یاد کرتے گئے کہ کیسے انہوں نے اپنا پیٹ کاٹ کر اس کے لیے زندگی آسان بنائی تھی۔ وہ جوان تھا، طاقتور تھا، تب بھی انہوں نے اس سے کبھی کچھ نہیں مانگا تھا۔ مگر آج اس بیٹے کو کئی مہینے گزر گئے تھے گھر آئے ہوئے۔ وہ باہر ملازمت کرتا تھا، بیوی کو فون کرتا تھا، بچوں سے بات کر لیتا تھا، کبھی کبھی گھر کے حالات پوچھ لیتا تھا، مگر باپ کا کبھی پوچھا نہیں۔ باپ بیمار ہے یا ٹھیک؟ باپ نے کھایا بھی ہے یا نہیں؟ باپ سردی میں ٹھٹھرتا ہے یا گرم کپڑے میں؟ کبھی اتنی توفیق نہیں ہوئی تھی کہ بیوی کے ہاتھ باپ کے لیے سلام کہلوا دے۔ ماسٹر صاحب نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولیں۔ دھوپ صحن میں پھیل رہی تھی، مگر ان کے لیے اس دھوپ میں بھی گرمی نہیں تھی۔ ان کے دل میں صرف ایک درد تھا، وہ درد جو اولاد کی بے رخی سے پیدا ہوتا ہے۔ وہ سوچتے رہے کہ کیا میں نے یہ دن دیکھنے کے لیے محنت کی تھی؟ کیا میں نے اسی انجام کے لیے اپنی جوانی قربان کی تھی؟ دن دھیرے دھیرے گزرتا گیا، بھوک نے انہیں اندر تک کھوکھلا کر دیا۔ ان کا سانس تیز ہونے لگا، آنکھیں بار بار بند ہونے لگیں، جسم کا درد بڑھ گیا، ہڈیوں میں جیسے کوئی برچھی چبھی ہوئی تھی، مگر کھانا پھر بھی نہ ملا۔ بچے کھیلتے رہے، بہو کام میں مصروف رہی، کسی کو ایک بار بھی خیال نہ آیا کہ صحن میں پڑا بوڑھا زندہ بھی ہے یا نہیں۔ رات جب اتری تو ماسٹر صاحب کے جسم میں لرزہ بڑھ گیا، بھوک اور سردی نے انہیں ایک ساتھ گھیرا ہوا تھا۔ وہ آسمان کی طرف دیکھتے رہے، ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی نمی تھی۔ وہ آہستہ سے سرگوشی میں بولے، اے رب کریم، کیا انسان کی قدر صرف اس وقت ہوتی ہے جب وہ جوان ہو، جب وہ کما سکتا ہو، جب وہ دوسروں کے کام آ سکتا ہو؟ بڑھاپا آ کر سب رشتے کیوں توڑ دیتا ہے؟ انہوں نے اپنا بوریوں کا بستر کھینچا اور اس پر لیٹنے کی کوشش کی، مگر جسم اٹھ نہ سکا۔ آدھے راستے میں لڑکھڑا کر گر پڑے۔ انہیں لگا شاید آج کی رات ان کے لیے بہت بھاری ہے، مگر پھر بھی وہ بستر تک پہنچ گئے اور آہستہ سے لیٹ گئے۔ آنکھیں بند کرتے ہی پھر بیٹے کا چہرہ یاد آیا، وہ دن یاد آئے جب وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعائیں دیتے تھے، جب وہ اس کے لیے خوبصورت مستقبل کی امیدیں باندھتے تھے، مگر آج وہی بیٹا کہیں دور تھا، ایک فون کال بھی نہیں کی تھی۔ الٹا اس کی اولاد ماسٹر صاحب کا ہی مذاق اڑاتی تھی۔ پوتوں کو ماسٹر صاحب کے باپ کے لیے کی گئی محنت نظر ہی نہیں آتی تھی۔ وہ اتنی سی بات سمجھ ہی نہیں پائے تھے کہ جتنی محبت ان کا باپ ان کے لیے کرتا ہے، ماسٹر صاحب نے بھی اپنے بیٹے کے لیے اتنی ہی محنت کی ہوگی، اتنی مشکلات سے اٹھا کر پالا ہوگا، جتنی ان کا باپ ان کے لیے اٹھا رہا تھا۔ ایک رات ماسٹر صاحب اسی طرح بستر پر سو رہے تھے۔ بوریوں کا بستر بھی ایک طرف سے پھٹ گیا تھا اور وہاں سے سردی مزید ماسٹر صاحب کی ہڈیوں میں گھسنے لگی تھی۔ پوتے پوتیاں ان کا مذاق اڑا رہے تھے کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ ایک پوتے نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر بکھلا کر رہ گیا، چہرے پر گھبراہٹ طاری ہو گئی۔ اس نے ہکلاتے ہوئے کہا، آپ کب آئے؟
سامنے کوئی اور نہیں بلکہ ان کا باپ یعنی ماسٹر جی کا بیٹا کھڑا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگا، اندر بھی آنے دو گے یا سارے سوال یہیں پر کر لو گے؟ جلدی میں تمہیں بتا نہیں سکا۔ اب اتنی رات ہو گئی ہے، بے حد سردی لگ رہی ہے، راستہ چھوڑو اور مجھے اندر تو آنے دو۔ باپ نے جب یہ کہا تو مجبوراً اسے راستے سے ہٹنا پڑا۔ ماسٹر صاحب کے باقی تینوں پوتوں کو خبر نہیں ہو سکی تھی کہ باپ گھر آ چکا ہے۔ وہ ابھی تک اپنے دادا کا مذاق اڑانے میں مصروف تھے، جبکہ ماسٹر صاحب بے حرکت بستر میں پڑے ہوئے تھے۔ ان کے مذاق کے جواب میں اب تو رو بھی نہیں رہے تھے۔ ماسٹر صاحب کے بیٹے نے آگے بڑھ کر اپنی اولاد کی ایسی حرکتیں دیکھیں تو تجسس میں پڑ گیا کہ آخر یہاں بستر میں کون لیٹا ہوا ہے۔ وہ جلدی سے آگے بڑھے اور کہنے لگے، تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ کس کا مذاق اڑا رہے ہو؟ اور یہاں پر کون ہے؟ تب سارے بیٹے بکھلا گئے اور ہڑبڑی میں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ ایک بیٹے نے ماسٹر صاحب کے بیٹے کو اندر لے جانے کی کوشش کی، مگر اس نے بوریوں کے بستر سے بوری ہٹا کر دیکھا تو بالکل ہی سکتہ زدہ سا رہ گیا۔ بوریوں کے بستر میں سخت خون کو جما دینے والی سردی میں کوئی اور نہیں بلکہ ان کا باپ لیٹا ہوا تھا۔ وہی باپ جن کا قرض اگر وہ ساری زندگی انہیں ننگے پاؤں کندھوں پر اٹھا کر چل لیتا تب بھی نہیں اتار سکتا تھا۔ وہ باپ جس نے اپنے منہ کا نوالا بھی اسے دیا تھا، آج وہ کس قدر کم تر زندگی گزار رہا تھا۔ اتنی سخت سردی میں برآمدے میں بھی اسے جگہ نہیں ملی تھی۔ صحن میں پڑا ہوا تھا اور بوریوں کا بستر لپیٹ رکھا تھا۔ یہ وہی باپ تھا جس نے اچھے سے اچھا پہنایا تھا اور اچھے سے اچھا کھلایا تھا، بھلے اپنے پیٹ میں کچھ ہوتا یا نہ ہوتا۔ اس کی ضرورت کے علاوہ ہر خواہش کو بھی پورا کیا تھا۔ اس کا دل خون کے آنسو رو دیا۔ کڑی نظروں سے اپنے بیٹوں کی طرف دیکھا اور بنا کچھ کہے ماسٹر صاحب کے نحیف وجود کو بازوؤں میں اٹھا کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ کمرے میں لے جا کر ماسٹر صاحب کو بستر پر لٹایا۔ بیوی بھی اٹھ گئی تھی اور بکھلا کر یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب شوہر کو وضاحت کیسے دے گی۔ ماسٹر صاحب کے بیٹے نے غصے سے بیوی کی طرف دیکھا اور اسے فوراً کمرے سے نکل جانے کے لیے کہہ دیا تھا۔ اس نے ماسٹر صاحب کو گرم بستر میں لٹایا اور پاس سے ہیٹر چلا دیا۔ پھر اپنے ڈاکٹر دوست کو فون کیا جو اسی محلے میں رہتا تھا۔ وہ فوراً آ گیا۔ اس نے ماسٹر صاحب کی حالت چیک کی تو انتہائی نازک تھی۔ بھوک اور شدید سردی نے انہیں بالکل بے جان کر دیا تھا۔ علاج فوراً شروع کیا گیا۔ انہیں دودھ پلایا گیا اور تھوڑی بہت دوا کھلانے کے بعد آرام کے لیے لٹا دیا گیا۔ ڈاکٹر دوست نے ماسٹر صاحب کے بیٹے کو سخت ڈانٹ پلائی تھی۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد ماسٹر صاحب کا بیٹا کمرے سے نکلا اور بیوی بچوں کو ہر کمرے سے باہر نکال کر ایک ایک کر کے سارے کمروں کو تالا لگا دیا۔ پھر انہیں صحن میں کھڑا کر کے بولا، مجھے کوئی بھی اندر جاتا ہوا نظر نہ آئے۔ خبردار اگر یہاں ہیٹر جلانے کی کوشش کی گئی اور یہ جو گرم کپڑے تم نے پہن رکھے ہیں یہ بھی اتار دو۔ بیوی اور بچے بہت خوفزدہ تھے مگر بات ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ انہوں نے گرم کپڑے اتار کر ماسٹر صاحب کے بیٹے کے حوالے کیے اور خود پوری رات سردی میں صحن میں ٹھٹھرتے رہے۔ اب انہیں ماسٹر صاحب کی تکلیف کا احساس ہو رہا تھا مگر اب پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ ان کے کیے کی معافی ملنا ممکن نہیں تھا۔ اگلی صبح ماسٹر صاحب کے بیٹے نے اعلان کیا کہ وہ اپنی بیوی اور بچوں کو گھر سے نکال رہا ہے، جہاں چاہے جائیں اپنا ٹھکانہ بنا لیں۔ جب وہ اس کے بوڑھے باپ کا خیال نہیں رکھ سکے تو وہ بھی ان کے ذمہ دار نہیں رہا۔ اس نے بیوی بچوں سے منہ موڑ لیا اور رات دن باپ کی خدمت میں لگا رہا۔ جب ماسٹر صاحب کی طبیعت کچھ سنبھلی اور وہ بولنے کے قابل ہوئے تو انہوں نے بیٹے سے درخواست کی کہ وہ اپنی بیوی اور بچوں کو واپس گھر لے آئے۔ بیوی اپنے بچوں سمیت میکے میں رہ رہی تھی جہاں وہ بھابھیوں کے طعنے سن سن کر پریشان رہتی تھی۔ ماسٹر صاحب کا بیٹا لینے تو گیا مگر اس نے بیوی سے بات تک نہ کی۔ کچھ ہی دن بعد ماسٹر صاحب کا انتقال ہو گیا۔ والد کے ساتھ اپنی اولاد کے ایسے سلوک کا صدمہ بیٹے کے دل سے کم نہ ہوا۔ اس نے ہمیشہ کے لیے بیوی بچوں سے قطع تعلق کر لیا اور گھر چھوڑ دیا۔ ماسٹر صاحب کے بچے وقت سے پہلے ہی محنت مزدوری پر لگ گئے۔ پیٹ پالنے کے لیے انہیں پڑھائی چھوڑنی پڑی۔ ماسٹر صاحب کی بہو فالج کا شکار ہو گئی اور اس کی دیکھ بھال کرنے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ وہ بہو گھر لانے سے ڈرتی تھی کیونکہ جانتی تھی کہ وہ خود اچھی بہو نہیں رہی۔
اسے یقین تھا کہ جو بوئے گی وہی کاٹے گی۔ اسے اپنے سسر کے ساتھ کیے گئے سلوک پر سخت پچھتاوا تھا۔ کاش وہ اپنے شوہر کو ابا جی کے بارے میں جھوٹ بولنے کی بجائے صرف سچ بتا دیتی کہ ان کی طبیعت خراب ہے۔ اب اسے اپنے کہے گئے ہر جھوٹ کی سزا سامنے نظر آ رہی تھی، مگر اب وقت گزر چکا تھا۔ ماسٹر صاحب اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے اور شوہر نے بھی اسے چھوڑ دیا تھا۔ اپنے بزرگوں کی قدر وقت پر کر لیں، ورنہ بعد میں صرف پچھتاوا رہ جاتا ہے۔ جیسے ماسٹر صاحب کی بہو کے ساتھ ہوا، ویسے ہی غلطی کرنے والے بھی انجام کو پہنچتے ہیں۔ اپنے بزرگ اگر کبھی تلخ بھی ہو جائیں تو دل بڑا رکھیں، کیونکہ اس کا اجر اللہ نے دینا ہے۔